ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے جو مردوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مرد عورت کے لیے اہم ہے تو اس لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے حوالے سے، اس کے کم ہونے کے کیا خطرات ہیں، اس کا نارمل لیول کتنا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور یہ کن وجہ سے کم ہوتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ مردوں میں پیدا ہوتا ہے، مردوں میں پایا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کی مقدار عورتوں میں بہت کم ہے۔ مردوں کے لیے ٹیسٹوسٹیرون کا جو ہارمون ہے بہت ہی قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس کے بغیر مرد نامکمل ہے۔ مردوں میں جو ٹیسٹوسٹیرون کا جو ہارمون ہے وہ ٹیسٹیز میں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، یہ ایک ایسی فیکٹری ہے، ٹیسٹیز ایک ایسی فیکٹری ہے جو مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں جو ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون ہے اوریز میں بنتا ہے، یہ بہت ہی کم مقدار میں بنتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، مردوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مردوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سیکس پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، یہ ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے، ہماری قوت مدافعت کو ایکٹیو رکھتا ہے، سیمن کی پروڈکشن کے لیے ضروری ہے، پینس کی لمبائی موٹائی اس کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ خاص کر کسی نہ ہماری ہر ایک چیز سے اس کا تعلق ہے، اسے آپ ڈائریکٹلی طور پہ کہہ رہے ہیں یا انڈائریکٹلی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے باڈی کے ہر پارٹ سے اس کا ٹیسٹوسٹیرون کا جو ہارمون کا لیول ہے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک آپ کے لائف پارٹنر کے لیے، جب آپ لائف پارٹنر سے ملتے ہیں تو سیکس پرفارمنس کرتے ہیں، تو اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کا زیادہ ہے، اچھا ہے، مناسب ہے، تو آپ کا جو سیکس پرفارمنس ہے وہ اچھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا لائف سٹائل اچھا رہتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں جن کو سیکس پرفارمنس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول چیک کروائیں تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کتنا ہے، تو اس کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ تو ٹیسٹوسٹیرون جو سیمن کی پروڈکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے، پینس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ہماری باڈی کے ہر حصے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اس کا بھی تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر ہائپوتھیلیمس پیچوٹری گلینڈ موجود ہوتا ہے جو کہ مختلف اعصابی نظام کے ذریعے، نیورون کے ذریعے، سگنلز کے ذریعے حصوں کو ٹیسٹی سیل کو پیغام پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اووریز کو مختلف سگنلز کے ذریعے پیغام پہنچتا ہے تو وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا کرتی ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہے کہ ہر چیز کا تعلق دماغ سے، اسی طرح جو ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون کمی کا جو باعث بنتا ہے، سب سے بڑا ایفیکٹ ہے عمر کا تقاضا۔ اور جیسے جیسے ہماری بلوغت کی عمر آتی ہے، تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کی 30 سال تک جو ہمارا ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون کا لیول ہے بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، بڑی تیزی سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہماری عمر 40 سے 50 سے پلس ہوتی ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کا جو ہارمون ہے وہ بڑھنا کم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، خوراک اچھی نہیں ہوتی، ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی، موٹاپا جو ہے بہت بڑا افیکٹ کرتا ہے اس ڈائبٹیز، ٹائپ 2 قسم کی جو ڈائبٹیز ہے اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول کے کم ہونے میں۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ کرونک لیور ڈیزیز، کرونک کڈنی ڈیزیز، اس طرح کی بہت سی کرونک ڈس آرڈر، بہت سے ایسے پرابلمز ہیں، دماغی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن، انگزائٹی، ان چیزوں کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہے کم ہو جائے۔ تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ٹیسٹیز کا کینسر ہو یا ٹیسٹیز میں کسی قسم کی کوئی انجری ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سرجری کروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹیسٹی سیل ہرنیا کی وجہ سے ان کا جو ٹیسٹی سیل ہے ہرنیا پھنس جائے یا اس طرح کوئی کمپلیکیشن ہو جائے، تو یا سم ٹائمز ہائیڈروسیل کی وجہ سے ان کا ٹیسٹیز گل جائے یا انفیکشن ہو جائے، پیپ پڑ جائے، تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کنڈیشنز میں آپ کو ٹیسٹیز ریموو کروانا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا ایک ٹیسٹیز ریموو ہو جاتا ہے ان کے لیے ٹیسٹوسٹیرون کا جو ہارمون کا لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو
उनको भी टेस्टोस्टेरोन के कम लेवल का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग जिनको टेस्टिस का कैंसर है या किसी भी किस्म की कोई बीमारी है तो इफ़ेक्ट कर सकती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है कम हो। तो कोशिश किया करें जब भी आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, आपका सेक्स लाइफ जो है कम हो या आपका सेक्स करने को दिल ना करे, इस तरह की कोई कंप्लेन हो, चिड़चिड़ापन हो, जिस्म में दर्द हो, असाबी वीकनेस महसूस करें, खुराक अच्छी होने के बावजूद आप खुद अपने आप को सुस्त महसूस करें, आप एक्टिव महसूस नहीं कर रहे होते, तो आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाने से पहले आप अपना टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो चेक करवाएं, ताकि पता चल सके कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है। तो दोस्तों बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए। ये इस बार आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल है एक नॉर्मल इंसान में 300 से 1000 तक इसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल काउंट की जाती है। तो इसके लिए आपके लिए किस चीज़ की सैंपल की ज़रूरत होती है, तो हमें किस चीज़ सेमन का सैंपल देना चाहिए, ब्लड का सैंपल देना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ के इसमें गलतफहमी का शिकार होते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल वो सीमन से टेस्ट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो आपका ब्लड सैंपल से लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेने का सबसे बड़ा अच्छा और मुजरब तरीका ये है कि आप मॉर्निंग सुबह के टाइम जो आप अपना सैंपल देंगे वो इस अपना टेस्टोस्टेरोन के लेवल के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो कोशिश किया करें जब भी आपको इस तरह का कोई मसला हो तो जब आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल करवाएं तो एक अच्छी और मुस्तनद रजिस्टर्ड लेबॉरेटरी से करवाएं, जहाँ पे इसकी सहूलत मौजूद हो। तो कोशिश किया करें अपनी खुराक अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल कम है इसको क्या इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा डॉक्टर बेहतर रहेगा या आपको किस इलाज की ज़रूरत हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे। अस्सलाम।